السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ویسے ہی خوش رکھے اور صحت و تندرستی والی لمبی زندگی دے۔ کبھی بھی زندگی میں کسی کا محتاج نہ کرے۔ جتنے لوگ بھی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جتنے لوگ بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، اور جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ میری دعا ہے آپ سب کے لیے اور میری فیملی کے لیے۔ دوستو، اگر آپ کو ڈر لگتا ہے تو اپنے آس پاس آیت الکرسی کا حصار باندھ لیں، کیونکہ سنا ہے جب ان مخلوقات کا ذکر ہوتا ہے تو یہ آپ کے بہت ہی قریب آ جاتی ہیں اور بڑی دلچسپی سے اپنے واقعات سننے لگتی ہیں۔ آج کا واقعہ ہمیں زید، آمنہ، اریبہ اور شزیب نے شیئر کیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ان کی سٹوریز پسند آئیں گی، تو بڑھتے ہیں اپنی سٹوریز کی جانب۔ السلام علیکم حیدر، میرا نام آمنہ ہے اور آج میں آپ کو اپنی زندگی کی سب سے خوفناک رات کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ یہ واقعہ کچھ عرصے پہلے کا ہے، جب میں اپنے والدین کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ ہمارے گاؤں کے باہر ایک پرانی ویران حویلی تھی، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں جنات اور بھوتوں کا بسیرا ہے۔ ایک دن میرے کچھ دوستوں نے مجھے چیلنج کیا کہ میں رات کے وقت اس حویلی میں جا کر دکھاؤں۔ میں نے ہمت کر کے ان کا چیلنج قبول کر لیا، اور رات کو جب سو رہے تھے سب، میں چپکے سے گھر سے نکل کر اس حویلی کی طرف چل پڑی۔ رات کی تاریکی میں ہر طرف سناٹا تھا اور میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ جب میں حویلی کے قریب پہنچی تو اس کی حالت دیکھ کر ہی میری ریڑھ کی ہڈی میں جیسے سردی دوڑ گئی ہو۔ دیواریں ٹوٹی پھوٹی، دروازے جھولتے ہوئے اور ہر چیز پر گرد جمی ہوئی تھی۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ دھیرے سے کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ اندر کا منظر اور بھی زیادہ خوفناک، پرانی ٹوٹی پھوٹی کرسیاں اور ہر طرف جالے لگے ہوئے۔ میں نے اپنے ساتھ لائی ہوئی ٹارچ جلائی اور آس پاس کا جائزہ لینے لگی۔ اچانک مجھے ایک سرد ہوا کا جھونکا محسوس ہوا اور یوں لگا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہو۔ میں نے جلدی سے پچھلے مڑ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اپنے دل کو سنبھالا اور ایک کمرے کی طرف بڑھی، جس کے دروازے پر عجیب و غریب نشان بنے ہوئے تھے۔ اندر سے کسی کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ کمرے کے بیچوں بیچ ایک قدیم آئینہ رکھا ہوا تھا۔ جب میں نے آئینے میں جھانکا تو اپنی ہی شکل کی بجائے ایک خوفناک چہرہ نظر آیا۔ میرا خون جم گیا۔ حیدر، میں پیچھے ہٹ گئی۔ اسی لمحے آئینے سے ایک ہاتھ نکل کر میری طرف بڑھنے لگا۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر میرے قدم جم گئے۔ آئینے سے نکلنے والے ہاتھ نے مجھے پکڑ لیا اور میں نے زور سے چیخنے لگی۔ میں نے میری پوری قوت سے خود کو آزاد کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ہاتھ بہت مضبوط تھا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ میری دادی نے مجھے ایک تعویذ دیا تھا، جو میں نے اپنی جیب میں رکھا ہوا ہے۔ میں نے جلدی سے وہ تعویذ نکالا اور اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ جیسے ہی میں نے تعویذ کو ہاتھ میں پکڑا، حیدر، آئینے کا ہاتھ پیچھے ہٹ گیا اور آئینہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ میں نے تیزی سے بھاگ کر حویلی سے باہر نکلی اور اپنے گھر کی طرف دوڑ پڑی۔ اس رات کے بعد میں نے کبھی دوبارہ اس حویلی کا رخ نہیں کیا۔ وہ خوفناک لمحہ آج بھی میرے ذہن میں تازہ ہے۔ اگر اس وقت میرے پاس وہ تعویذ نہ ہوتا تو شاید آج آپ کے سامنے یہ کہانی سنانے کے قابل نہ ہوتی۔ حیدر، یہ تھا میرا ایک واقعہ۔ امید ہے آپ کو اور آپ کی آڈینس کو پسند آئے گا۔ سلام حیدر، میرا نام زید ہے اور میں ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوں۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 4 سال پرانا ہے۔ رات کا وقت تھا اور سڑکیں ویران تھیں۔ میں گاڑی میں بیٹھا سواریوں کا انتظار کر رہا تھا کہ کوئی سواری مل جائے
اور میرے آج کے روزی کا ٹارگٹ پورا ہو جائے۔ اچانک مجھے ایک عجیب و غریب سواری ملی۔ ایک لمبا پر اصرار آدمی سڑک کے کنارے کھڑا تھا۔ اس نے اشارہ کیا اور میں نے گاڑی روک دی۔ وہ آدمی کالے کپڑوں میں ملبوس تھا اور اس کی آنکھیں گہری تھیں۔ اس نے مجھے ایک دور دراز علاقے کا پتہ بتایا جو شہر کے کنارے پر واقع تھا۔ راستے میں وہ آدمی خاموش بیٹھا رہا۔ حیدر، ماحول میں عجیب سا خوفناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جو ہم شہر سے باہر نکلتے جا رہے تھے، ماحول اور بھی ویران ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہم ایک سنسان سڑک پر پہنچ گئے۔ اچانک اس آدمی نے مجھے ایک خستہ حال مکان کے سامنے رکنے کو کہا۔ میں نے گاڑی روکی اور وہ آدمی بغیر کچھ کہے اتر گیا۔ میں نے کرایہ طلب کرنے کے لیے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں حیران رہ گیا کہ وہ آدمی کہاں چلا گیا۔ میں گاڑی سے باہر نکل کر چاروں طرف دیکھا مگر اندھیرا تھا اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ حیدر، اسی دوران میں نے مکان کے اندر سے کچھ عجیب و غریب آوازیں سنی۔ میں نے ہمت کر کے ٹارچ نکال لی اور مکان کے اندر جھانکا۔ اندر کا منظر بہت خوفناک تھا۔ پرانی ٹوٹی پھوٹی چیزیں اور ہر طرف جالے لگے ہوئے۔ اچانک مجھے ایک کمرے کے اندر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے کمرے کے دروازے کو دھیرے سے کھولا اور اندر جھانکا۔ وہاں ایک چھوٹا بچہ فرش پر بیٹھا رو رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی اور پوچھا کہ وہ یہاں کیسے آیا مگر وہ کچھ بھی بول نہیں پا رہا۔ اچانک بچے نے اپنی انگلی ایک جانب اشارہ کی اور میں نے دیکھا کہ وہی پوری سرار آدمی کمرے کے ایک کونے میں کھڑا ہمیں گھور رہا ہے۔ میرا خون جم گیا ادھر اور میں فوراً بچے کو اٹھا کر وہاں سے بھاگنے لگا۔ جیسے ہی میں دروازے کی طرف بڑھا، دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہو۔ میں نے جلدی سے پلٹ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ حیدر، اچانک مجھے کسی کی سخت سانسیں اپنے گلے پر محسوس ہوئیں۔ میں نے خود کو آزاد کرنے کی پوری کوشش کی مگر میرے قدم جم سے گئے۔ اچانک بچہ چیخنے لگا اور اس کے چیخنے کے ساتھ ہی کمرے کی بتیاں جھپکنے لگیں۔ وہ پراسرار آدمی دھیرے دھیرے ہماری طرف بڑھنے لگا۔ جب وہ ہمارے قریب پہنچا تو اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں جیسے سردی دوڑ گئی اور میری آنکھیں بند ہونے لگیں۔ حیدر، اچانک مجھے ایک زوردار جھٹکا محسوس ہوا اور میں نے خود کو گاڑی کے اندر پایا۔ میری سانسیں تیز تھیں اور میرے ماتھے پر پسینہ تھا۔ میں نے جلدی سے گاڑی کو سٹارٹ کیا اور وہاں سے نکل گیا۔ جب میں شہر کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہی بچہ میری گاڑی کی پیچھے سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور مسکرا رہا ہے۔ میری حالت اور بھی خراب ہو گئی۔ میں نے فوراً گاڑی روک کر پیچھے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس رات کے بعد میں نے کبھی اس راستے پر دوبارہ جانے کی ہمت نہیں کی۔ آج بھی جب میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ سلام بھائی حیدر، میرا نام اریبہ ہے اور آج میں آپ کو اپنے زندگی کے سب سے خوفناک سفر کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ یہ واقعہ کچھ عرصہ پہلے کا ہے جب میں اپنی دوست کی شادی میں شرکت کے لیے ایک دوسرے شہر جا رہی تھی۔ میں نے ٹرین کا ٹکٹ خریدا اور رات کی ٹرین میں سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ ٹرین اسٹیشن پر پہنچ کر میں نے دیکھا کہ پلیٹ فارم پر کافی رش تھا۔ میں اپنی سیٹ تلاش کر کے آرام سے بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ٹرین نے اپنی روانگی کا اعلان کیا اور ہم سفر پر روانہ ہو گئے۔ رات کا وقت تھا اور ٹرین کی کھڑکیوں سے باہر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں نے اپنی کتاب نکالی اور پڑھنا شروع کر دیا۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ ٹرین کی رفتار کم ہو رہی ہے اور آخر کار رک گئی۔ میں نے
کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا تو ٹرین کسی ویران اور سنسان جگہ پر کھڑی تھی۔ نہ تو کوئی اسٹیشن نظر آ رہا تھا، نہ ہی کوئی آبادی۔ اچانک ٹرین کی لائٹس بجھ گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ حیدر بھائی، میں نے اپنی موبائل کی ٹارچ جلائی اور آس پاس دیکھا۔ ڈبے میں چند مسافر تھے جو سب خوف زدہ نظر آ رہے تھے۔ اچانک ایک عجیب سی سرگوشی کی آواز سنائی دی۔ میں نے محسوس کیا کہ کوئی ہمارے ڈبے میں داخل ہو رہا ہے۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک سفید لباس پہنی عورت نظر آئی جس کا چہرہ دھندلا تھا اور آنکھیں خالی تھیں۔ میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور میں نے چیخنے کی کوشش کی، حیدر، مگر میری آواز بند ہو گئی۔ وہ عورت آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگی۔ میں نے اپنے آپ کو ہلا کر اس خیال سے نکالنے کی کوشش کی، مگر ہر طرف خوف اور دہشت کا عالم تھا۔ دوسرے مسافر بھی خوف سے ساکت ہو گئے۔ اسی دوران میں نے محسوس کیا کہ میرے پاس بیٹھے ایک بزرگ نے مجھے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ اسے مضبوطی سے پکڑ لو۔ میں نے فوراً تعویذ کو پکڑ لیا اور دعا کرنے لگی۔ جیسے ہی میں نے تعویذ کو پکڑا، وہ عورت غائب ہو گئی اور ٹرین کی لائٹس واپس جل گئیں۔ ٹرین دوبارہ چلنے لگی اور ہر طرف کا ماحول معمول پر آ گیا۔ میں نے سکون کی سانس لی اور بزرگ کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ جگہ ایک پرانی قبرستان کے قریب ہے جہاں اکثر ایسی پراسرار واقعات ہوتے ہیں۔ اس خوفناک رات کے بعد میں نے ٹرین کے سفر سے پہلے ہمیشہ دعا کرنا اور تعویذ اپنے ساتھ رکھنا شروع کر دیا۔ آج بھی جب میں اس واقعے کو یاد کرتی ہوں تو میرے جسم میں سردی دوڑ جاتی ہے۔ یہ میری خوفناک کہانی ہے جو میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اور آپ کی آڈینس کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ میری کہانی پسند آئے تو آپ اسے اپنی ویڈیو میں شامل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم حیدر بھائی، میرا نام شزیب ہے اور میں پشاور سے بلونگ کرتا ہوں۔ آج میں آپ کو اپنی زندگی کا سب سے خوفناک واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے کا ہے، جب میں اپنی چھٹیاں گزارنے کے بعد اپنے گھر سے واپس ہاسٹل جا رہا تھا۔ رات کا وقت تھا اور میں نے بس کا سفر کیا۔ اسٹیشن سے ہاسٹل کا راستہ تقریباً 10 منٹ کا تھا اور میں نے سوچا کہ پیدل ہی چل کر سڑک کے بیچوں بیچ ہاسٹل پہنچ جاؤں گا۔ سڑک سنسان اور تاریک تھی اور ہلکی ہلکی سردی بھی پڑ رہی تھی۔ میں نے اپنے فون کی لائٹ جلائی اور تیزی سے چلنا شروع کر دیا۔ رات میں مجھے ایک پرانا خستہ حال مکان نظر آیا جو کہ بہت عرصے سے بند پڑا تھا۔ لوگوں کے مطابق اس مکان میں کئی خوفناک واقعات پیش آئے ہیں اور کوئی بھی وہاں جانے کی ہمت نہیں کرتا۔ میں نے اس مکان کے پاس سے گزرتے ہوئے اپنی رفتار اور بڑھا دی۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور آگے بڑھنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے پھر وہی احساس ہوا۔ میں نے دوبارہ پیچھے دیکھا مگر اس بار بھی کوئی نہیں تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ حیدر، میں نے اپنی رفتار اور تیز کر دی مگر میرے پیچھے قدموں کی آوازیں بھی تیز ہو گئیں۔ ایسا محسوس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے تیز سے چل رہا ہے۔ میں نے ہمت کر کے دوبارہ پیچھے مڑ کر دیکھا اور اس بار ایک سایہ سا نظر آیا۔ وہ سایہ تیزی سے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی مگر میرے قدم جم گئے۔ اچانک میرے فون کی لائٹ بند ہو گئی اور ہر طرف خوب اندھیرا چھا گیا۔ او میرے خدا! میں نے جیب سے اپنا تعویذ نکالا جو میری دادی نے مجھے دیا تھا اور زور سے دعا پڑھنے لگا۔ جیسے ہی میں نے تعویذ کو مضبوطی سے پکڑا، وہ سایہ رک گیا اور آہستہ آہستہ غائب ہو گیا۔ میں نے فوراً بھاگ کر ہاسٹل کی طرف دوڑ لگا دی اور جب میں ہاسٹل پہنچا تو میرا سانس پھول چکا تھا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور بستر پر گر کر لمبی سانس لی۔
اس رات کے بعد میں نے کبھی دوبارہ اس راستے پر اکیلے جانے کی ہمت نہیں کی۔ یہ میری خوفناک کہانی ہے جو میں نے کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اور آپ کی آڈینس کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی سٹوریز۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز پسند آئی ہوں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔